الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے عنوان اور ان کی زندگی سے مکمل جوڑا ہے۔ رب پوری زندگی کو ہی ان کی اطاعت و فرمانبرداری، ان کی عشق و محبت کے لیے قبول کرے، اور اس شاخ جو گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا تذکرہ انمول ہے۔ وہ صحابہ ہیں جو ہی بڑے انمول تھے اور ان کے تذکرے بھی بڑے ہی انمول ہیں۔ کتنا خوبصورت آنے والا سامنے واقعہ ہے کہ یقیناً اگر چند لمحوں کے لیے غور سے سن لیا جائے اور اس کو عمل کی تعبیر میں اندر اتار لیا جائے تو کیا گھر اور کیا اپنے حالات مکمل طور پر ہمیں بدلتے ہوئے نظر آئیں۔ تو رب کریم نے کچھ جو خاصے صحابہ میں رکھے تھے وہ بڑے ہی عجیب و غریب تھے۔ تو ان میں ایک اولی واقعہ جو آج سامنے ہے وہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ 40 سال کی عمر کے بعد ایمان لانے والے صحابی ہیں، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور کیسے بادشاہ اور کیسے نگراں اور کیسے عہدیدار ہوا کرتے تھے کہ ان کو نیندیں نہیں آتی تھی رات کی، بے چین رہتے تھے اپنی رعایا اور اپنی امت کے لیے۔ تو گشت کرتے ہوئے ایک جامع مسجد میں پہنچتے ہیں، اور اس جامع مسجد کے اتوار میں آپ گشت کر ہی رہے تھے، چلت فرت میں ہی تھے، رات کا وقت تھا کہ ایک علاقے کے لوگ آئے اور یوں کہنے لگے کہ آپ نے جو گورنر ہمارے یہاں متعین کیا ہے اس سے 4 شکایات ہیں۔ اور تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو ایک شکایت نہیں قبول کرتا اور 4 شکایات سامنے ہیں۔ تو حضرت نے کہا پھر جلدی بتائیے۔ سارا عنوان سنا اور فوراً اس علاقے میں پہنچے اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ کیا عجیب خوبصورت عنوان! کسی بزرگ کا ایک مقولہ پڑھا تھا کہ یقیناً کہیں پر کوئی اختلاف، کوئی بات آئے اور آ جاتی ہے، انسان کمیوں اور غلطیوں سے نہیں بچ سکتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان میں کچھ خامی اور غلطی ہوتی ہے۔ تو ان امام نے بڑی عجیب بات، علامہ قیم کے نام سے ان کا تذکرہ ہے، انہوں نے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت جملہ قوم کی امانت کے لیے بیان فرمایا کہ ان کے سامنے ایک کتاب گزری جس میں ایک امام ابن مندب تھے کہ ان سے کچھ تحریر میں اور کتابی اس پیج پر کچھ خامی اور غلطی آ گئی۔ تو ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہاں پر تو ان سے ایک غلطی ہو رہی اور یہ بہت صریح غلطی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جو خوبصورتی کا جملہ دیا ہے قوم کو، وہ ہماری زندگی گزارنے اور آگے چلنے کے لیے بڑا رہنمائی والا ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے ایک بات کہی کہ دیکھو یقیناً یہاں پر ابن مندب سے تھوڑی سی چوک ہوئی، لیکن وہ اس علم کے اور اس کتابت کے اور یہاں اس فن کے وہ علوم کے سمندر ہیں اور ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ ہاں بس یہاں پر ایک ان سے چوک ہو گئی۔ یعنی اگر کمی کا احساس کہیں پر کسی کی ہوا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی ساری ہی نیکیوں کو، اس کے سارے ہی اچھے کاموں کو اس کے منہ پر ایسے ہی مار دیا جائے، 100 نیکیاں ایک طرف، ایک غلطی ایک طرف۔ آج قوم کا مزاج یہ ہے، ایک غلطی اگر ہو جائے تو ساری ہی انسان اچھائیوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام۔ اسلام یہ ہے کہ کمیاں ہیں انسان میں، ان کو ایکسیپٹ کر کے، برداشت کر کے ہمیں اگلے مرحلے تک آگے پہنچنا ہے۔ تو یہی طرز تھا صحابہ پیارے آقا محمد رسول اللہ کا کہ آپ حاضر ہوئے کہ فیض سے بات کریں کہ آخر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہی غلطیاں ہیں، اور بڑا خوبی والا واقعہ ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کے سامنے پہنچے تو پوچھا کہ ارے سعید، تمہارے اندر 4 خامیوں کی شکایت کہ ہمارے گورنر میں ایک شکایت نہیں ہوتی ہے، اور آپ تو پیارے آقا کے ساتھی اور شاگرد ہیں، آپ کے اندر ایسی کوتاہیاں کیسے آ گئی؟ آپ ان کا صحیح جواب دیں ورنہ ہم فوراً آپ کو اس عہدے سے معزول کر دیں۔ تو بڑے خوبصورت اور بڑے خلوص والے لوگ تھے، کہنے لگے حضرت ہمیں عہدے کی طلب ہی کب تھی؟ آپ کل معزول کرتے ہو، آج کر دیں، لیکن کوئی بات آئی ہے اس کو سامنے رکھیں، کیا پتا وہ کچھ اور انداز رکھتی ہو۔ تو کہا ہاں 4 چیزیں بیان کی ہیں لوگوں نے۔ اس میں اولی چیز یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھتے ہیں، اشراق کے وقت آ کر لوگوں کے درمیان کلام اللہ، حدیث اور مقدمات،
تمام تر باتیں سنتے ہیں، آپ فجر کے وقت کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو ایک بڑا ہی عجیب و غریب انداز سے جو جواب حضرت نے پیش کیا، سر جھکاتے ہوئے غالباً فرمایا، حضرت میری بیوی ہے کہ جس نے میری 35-40 سال خدمت کی، آج وہ بستر پر ہے، بہت خدمت گزار تھی لیکن بیماریوں نے اس کو گھیرا اور آج وہ بستر پر پڑی ہوئی۔ یہ حق نہیں بنتا پیارے آقا کی تعلیم سے کہ کوئی میری خدمت کرے اور جب اس کی خدمت کا کوئی وقت آئے تو میں اس کی خدمت نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً میں گھر پہنچتا ہوں اور اس کی تمام تر غلاظت، گندگی، ناپاکی، تمام کپڑوں کو دھلا کر اس کے پاک صاف کر کے پھر خود اپنے ہاتھ سے ناشتہ بناتا ہوں اور پھر اس کو کھلاتا ہوں، خود کھاتا ہوں، پھر لوگوں کے درمیان اپنے عہدے اور ذمہ داری کے مطابق سارے کام کرتا ہوں۔ تو یہ ایک پہلی شق اور پہلی ہی چیز ایسی ہے قوم کے لیے، اگر یہ چیز اندرون خانہ داخل ہو جائے تو یقین جانیں پورے گھر کا معاشرہ بدل جائے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ گھر میں آئیں گے تو بس موبائل اسٹارٹ ہے، نہ بچوں کو صحیح سے وقت دینا ہے، نہ بیوی کو صحیح سے وقت دینا ہے، اور مرد کے اعتبار سے کچن میں کبھی مرد داخل ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی کہ کوئی مرد کچن میں اپنی بیوی کو کوآپریٹ کر رہا ہو، وہ اس کا ساتھ دے رہا ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، اگر دینی تعلیم کے اعتبار سے مرد کبھی بیوی کا ساتھ نہیں دیتا، کبھی اس کے ہاتھ نہیں بٹاتا، تو بچہ کہاں سے سیکھے گا کہ ہاں ماں کا جب باپ ساتھ دیا کرتے ہیں تو بچے کو بھی ماں کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس نے سیکھا ہی نہیں، جب ابا نے کبھی یہ سیکھ ڈالی نہیں کہ ماں کا بھی بیوی کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ گھر میں آئیں تو اولی ٹائم بچوں کو محبت کے ساتھ، بیوی کو محبت کے القاب کے ساتھ۔ آج تو موبائل نے ایک ایسی جگہ لے لی ہے کہ لوگوں کو، مردوں کو ذائقے تک کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی چیز میٹھی بنی ہے یا کڑوی بنی ہے، کھا گئے، کیونکہ سارا دماغ موبائل میں رکھا ہوا ہے۔ تو خدا را جو تعلیمات ہیں ان پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے، گھر کو خوشگوار محبت والا بنانے کی ضرورت ہے۔ بچہ ہم سے سیکھتا ہے کہ باپ مصلی پر کتنا وقت دیتے ہیں، تعلیم پر کتنا وقت دیتے ہیں، دعا میں کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہماری بہت ساری محبوب چیزیں ہماری اولاد کل اپنانے والی ہیں کہ ابا جی کو قرآن پڑھنا بہت محبوب تھا، ابا جی کو میٹھے بول بولنا بہت پسند تھا، ابا جی کو دعائیں ساتھ میں مل کر کرنا بڑا قبول تھا، بہت آپ پسند فرماتے تھے کہ آپ دعا ساتھ میں مل کر کریں، بہت آپ پسند فرماتے تھے کبھی کبھی سب لوگ مل کر ایک چیز تیار کریں۔ تو ایسا وقت ہمیں نکالنے کے لیے شریعت ترتیب دیتی۔ تو ایک پہلی قسمی اگر اس کی صراحت کی جائے تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ پہلی شق جو ہماری خدمت کے لیے متعین ہوا، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری بات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات پر سر جھکا لیا، پوچھا کہ اچھا دوسری جو شکایت ہے آپ کے خلاف لوگوں کی، وہ بھی بڑی ہی خوبی کی ہے، اس کا بھی آپ جواب دیں کہ ہم نے اپنے اعتبار سے تو کوئی چھٹی کا معمول ایک دن کا نہیں رکھا ہے، تو آپ نے چھٹی کا معمول اپنے یہاں ایک دن کا کیسے رکھا ہے؟ تو یقیناً وہ انصاف پرور لوگ اور بڑے ہی تقوی طہارت اور پیارے آقا کی تعلیمات کو اپنے دل و رگ و پے میں جگہ دینے والے تھے۔ جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کیا جواب تھا؟ کہ حضرت ایک دن کی چھٹی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اتنے عہدے اور اتنا پیسہ اور اتنے سب کچھ ڈھیر لگا ہوا ہے، کیونکہ میں گورنر ہوں جس کی وجہ سے سب چیزیں موجود ہیں، لیکن میں نے اپنے نبی سے اپنی عیش و عشرت کو اتنا نہیں سیکھا کہ میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑھا لوں کہ دنیا میں گھل جاؤں، اس لیے میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، ہفتے میں اس کو دھلتا ہوں۔ کیا خوبصورت زندگی تھی، اور اس کے سوکھنے تک میں گھر ہی رہتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں واپس آتا ہوں۔ ایک خوبصورت زندگی کو تعمیر دینے والے صحابہ، یوں کہا کہ اس ایک جوڑے کی وجہ سے، اس کے دھلنے کی وجہ سے وہ ٹائم لگتا ہے، اس کی وجہ سے میں ایک دن نہیں آ پاتا لوگوں کے درمیان۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ سارا منظر پیارے آقا کے زمانے کا یاد آ گیا اور رونے لگے اور کہا اب ہمت نہیں، جو بول اور احساس میں اسے بول رہا ہوں کہ ہمت نہیں کہ تیسرا سوال کیا جائے، لیکن پوچھا قوم کے سوال ہیں، اگلا جواب دیجئے۔ پوچھا کہ اگلا سوال جو ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ آپ رات میں لوگوں سے نہیں ملتے، عشاء کی نماز کے بعد لوگ اگر پکاریں آپ تو آپ کبھی باہر نہیں آتے، ایسی کیا وجہ ہے؟ بڑا خوبصورت
بڑا خوبصورت جواب دیا کہ امیر المومنین، جواب لینے والے آپ نہ ہوتے تو یقیناً یہ جواب میں نہ دیتا کسی کو، اللہ میرے درمیان ہی چھپے رہتے۔ فرمایا بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ میری 55-60 سالہ عمر گزری جا رہی ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ دن بھر میں نے دعوت و تبلیغ میں، اعمال میں، قرآن اور حدیث اور مقدمات میں لوگوں کی خدمت میں گزارا، یہ تو سب وقت لوگوں کے لیے گزر گیا، میں نے اپنے اللہ کو کیا وقت دیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیسا فارغ کیا؟ تو میں رات بھر اللہ کی عبادت میں محو رہتا ہوں، سجدہ ریز رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا چلتا کہ کوئی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ایسی خوبصورت زندگی کے مالک وہ صحابہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ پوچھا امیر المومنین نے کہ آخری سوال لوگوں نے کیا کہ آپ کو کوئی مرض ہے یا بیماری ہے کہ آپ بات کرتے کرتے، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے، کوئی مقدمہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ بے ہوش ہو جاتے، ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کا بھی ایک خوبصورت انداز اور خوبصورت جواب تھا کہ میں 40 سال کے بعد ایمان لایا۔ 40 سال بعد ایمان لانا یقیناً اللہ کے حکم ہی سے تھا، لیکن یہ 40 سال کا ایک دن بھی میں کبھی سوچ لیتا ہوں کہ 40 سال میں سے ایک دن کبھی اللہ نے اگر کبھی سوال کر لیا، پوچھ لیا، تو میں اللہ کے حضور اس کفر اور شرک میں گزرے ہوئے دنوں کا یا اس ایک دن کا کیا جواب دوں گا؟ بس اس خیال کے آتے ہوئے، اس 40 سال کی غفلت کے آتے ہوئے فوراً ایک سنسنی سوار ہو جاتی ہے اور میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ تھے پیارے صحابہ، امین صحابہ، سالار صحابہ، اور حقیقت جانے ہم سب کی جان صحابہ۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو مکمل طور پر انوارات سے منور فرمائے، ان کے دیے ہوئے طرز عمل پر ہم سب کو بھی زندگی میں مکمل عافیت اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حی علی الفلاح۔